تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر عیب سے پاک ہیں۔ اب آ گیا پاک کا لفظ اللہ کی طرف۔ یہاں پر عیب کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت پاک ہے ہر کمزوری سے۔ پاک ہیں کس سے؟ اب لفظ ایک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے معنی دیکھ لو کس طرح، انسانوں کی طرف ہو تو اس کا یہ مطلب، زمین کی طرف ہو تو یہ مطلب، انبیاء علیہ السلام کی طرف ہو تو یہ مطلب، اور جب اللہ کی طرف ہو تو اس وقت سبحان کا معنی پاک، کیا مطلب کہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ یہ نیند آنا ایک کمزوری ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ کمزوری ہے نا انسان کی۔ اور بعضے تو ایسے ہیں آج کل سردی کا موسم ہے، یوں چادر میں لپٹے اور بیان میں سو گئے جناب، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس لیے تو بیچ میں بار بار جگاتا ہوں، چلو یار کو اللہ اس کے رسول کی بات سن لو، آپ ہمت کر کے پہنچے ہیں پہلے تو خالی نہ جائیں، کچھ نہ کچھ دل میں اترنے دیں۔ تو اس لیے تھوڑی سی ہمت آپ بھی کریں گے نا جی۔ جب سائیں بائیں سو جائے تو اس کو ذرا پیار سے جگا دے، محبت سے جگا دے، نفرت سے نہیں، محبت سے جگا دے، محبت سے کام لو۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے معراج کا قصہ سبحان سے شروع کیا اور بتا دیا کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج سے واپس آئے نا، ام ہانی کو جب معراج کی باتیں بتائیں تو انہوں نے منع کیا، اللہ کے محبوب یہ بات نہ بتائیں، یہ تو لوگ مانیں گے ہی نہیں، یہ تو انکار کر دیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کیا کروں، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بتاؤ اس کو۔ اور ام ہانی کی جو بات تھی، چلو اس زمانے کی تو میں نہیں کرتا، میں آج کے زمانے کی کرتا ہوں کہ آج کے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں اپنی طرف۔ وہ ایسے ہی ہے نا کہ جی چوری صاحب کی گاڑی آدھے گھنٹے میں ساہیوال پہنچتی ہے، وہ کہتا ہے جی کیسے پہنچتی ہے، میری گدھا گاڑی تو 5 گھنٹے میں پہنچتی ہے۔ تیری گدھا گاڑی کا مقابلہ جو ہے وہ پراڈو سے ہے، فارچونر سے ہے یا کسی کار سے ہے، یہ کہاں گدھا گاڑی ہو کہاں کار، تیری پرواز اور ہے اور چودھری صاحب کی پرواز اور ہے۔ اسی طرح انسانوں کی پرواز اور ہے اور میرے کملی والے پیغمبر کی پرواز اور ہے۔ حضور کی پرواز کا تو ساری کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے معراج کا قصہ سبحان سے شروع کیا۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اب جن لوگوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی، فلسطین کا علاقہ دیکھا ہوا تھا، حیران ہو گئے، یہ تو پوری رات میں بھی سفر طے نہیں ہو سکتا، اور قرآن اس کی خبر دے رہا ہے کہ رات کیا، رات کے ایک حصے میں تشریف لے گئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، رسول نہیں فرمایا، نبی نہیں فرمایا، بعبدہ اپنے بندے کو لے گیا۔ کمال ہے عبدیت کے اندر کہ انسان بندہ بن جائے، بھائی یہی کمال ہے۔ اور کوئی غلط کام کرے تو آپ بھی کیا کہتے ہیں، بندہ بن ہوئے اور بندے دا پتر بن ہوئے، اور کوئی بندے دا کام کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے، اس کا مطلب سمجھتے آپ بھی ہیں اس کو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بابرکت بنایا ہے
ہم اپنے محبوب کو لے کر گئے تاکہ اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں، ہم ظاہری نشانیاں بھی دکھلائیں اور ہم باطنی نشانیاں بھی اپنے محبوب کو دکھلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، حق تعالیٰ سننے والے ہیں اور وہی دیکھنے والے ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد بڑی برکت ہے، اسی لیے تو یہ بے ایمان یہودی اس کا قبضہ نہیں چھوڑتے۔ مسلمان قرآن پڑھے تو تمہیں پتہ چلے، قرآن خبر دے رہا ہے بڑی برکت ہے اس کے ارد گرد، اور یہ اسی لیے اس جگہ کو نہیں چھوڑ رہے کہ یہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ اور یہ بابرکت جگہ دو طرح سے ہے، ظاہری طور پر بھی ہے، روحانی طور پر بھی ہے۔ ظاہری طور پر چشمے، باغات، اناج اس زمین کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور میں نے یہ بات کئی مرتبہ عرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معدنی وسائل ہیں، زمینی جتنے بھی ذخائر ہیں، سب سے زیادہ مسلمانوں کو دیے ہیں، سب سے زیادہ، بہت تھوڑے کافروں کو دیے، لیکن یہ ہماری نالیکیاں ہیں کہ وہ ہم سے چھین کے لے گئے، ہماری نالیکیاں ہیں کہ وہ قبضہ کر گئے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں یہ تیل کی دولت کن کے پاس ہے؟ عربوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس ہے نا تیل، اور یہ دیکھ لیں یہ نمک کا ذخیرہ ہمارے ماشاءاللہ پاکستان میں ہے۔ یہ انڈین یہیں سے تو پکڑے جاتے ہیں، یہ کہتے 100 روپے تھا، تھوڑا جا نمک تو پا دیں یار لسی میں، یہیں سے پکڑے، وہ توبہ توبہ 100 روپے کا ڈال رہا ہے اس کے اندر۔ یہ ذخیرہ ہمارے پاس ہے، یہ پہاڑ اللہ نے ہمیں دیا، سونے کے پہاڑ مسلمانوں کو دیے، یہ معدنیات کے پہاڑ اللہ نے مسلمانوں کو دیے۔ یہ افغانستان کے اندر جو پہاڑ ہے، ان کے اندر ہمارا یہ جو بیٹری کا سکہ ہے یہ وہاں سے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے تو مسلمانوں کو عطا فرمائے، گیس کے خزانے ہیں، تیل کے خزانے اللہ نے یہ مسلمانوں کو دیے ہیں۔ یہ تو ہماری نالیکیاں ہیں، وہ ہم سے چھین کے لے گئے، قبضہ کر گئے ہماری نالیکیوں کی وجہ سے۔ تو میرے محترم سامعین، جسمانی طور پر بابرکت جگہ ہے، وہاں پر بہت سے چشمے، باغات، اناج، یہ ساری چیزیں، اور روحانی طور پر بابرکت یہ انبیاء کا مسکن ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہاں مدفون ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے یہاں پر تشریف لائے، تو یہ روحانی طور پر بھی بابرکت ہے۔ اور آگے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ یہ قدرت کی نشانی نہیں ہے کہ دو عالم کے لوگ اللہ نے وہاں جمع کر دیے۔ عالم کتنے ہیں؟ کل 4۔ ایک عالم ارواح جہاں پر صرف روحیں تھیں، یہ دوسرا عالم دنیا جہاں پر روح کے ساتھ جسم لگا، اب تیسرا عالم ہے عالم برزخ، یہ قبر کی جو زندگی ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک یہ ایک پردے میں رہیں گے، یہ پردہ ہے، آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اور اس کے بعد ہے عالم بقا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو ہمارا تو سفر پیچھے سے جاری ہے، ابھی تو درمیان میں پہنچے ہیں، آگے ہمارا سفر ہے۔ تو عالم برزخ کے لوگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا سے تشریف لے گئے، سب کو وہاں جمع کیا، اور کملی والے پیغمبر عالم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اللہ نے 2 عالم کے لوگوں کو جمع کر دیا۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ نبیوں سے وعدہ لیا کہ قیادت، سیادت، امامت، یہ تاج ہم نے آپ کے سر کے اوپر رکھا ہے، اور ظاہری طور پر اس کا مشاہدہ معراج والی رات کروا دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ قدرت کی نشانی کو ایک تھوڑی دکھلائی ہے، کتنی نشانیاں دکھلائی، کس طرح انبیاء کو جمع فرمایا اور حضور نے امامت فرمائی، پھر کس طرح آسمانوں کی طرف آپ تشریف لے گئے، کس طرح عرش معلیٰ پہ پہنچ، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، پہلا حصہ اس کو اسراء کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو معراج کہتے ہیں، وہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اور اس کی زیادہ تر تشریح جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جبریل امین نے عرض کیا کہ چلنا ہے عرش معلیٰ پر، پہلے بیت المقدس میں پہنچنا ہے۔ حضور نے پوچھا جانا کہ یا رسول اللہ یہ سواری لے کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ جنت کی سواری ہے جس کو براق کہتے ہیں، براق برق سے، جس کا معنی بجلی، بجلی مشرق میں چمکتی ہے اور مغرب میں نظر آتی ہے، آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ جب بارش ہوتی ہے تو آپ کو کیا خیال ہے آپ کا، یہ عرب والا میں چمک رہی ہوتی، پتہ نہیں کہاں چمکتی ہے جی، اور اس کی کڑک کہاں سنائی دیتی ہے، اور کس طرح پوری دنیا میں دکھائی دیتی ہے۔
تو فرمایا یہ جو سواری ہے نا براق، یہ برق سے ہے، بجلی کی طرح، جس طرح بجلی کا بٹن یہاں سے دباؤ ہزاروں میل 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے، فرمایا یہ براق بھی اتنی تیز ہے۔ حضور فرماتے جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں اس کے قدم پڑتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں براق جو ہے یہ گدھے سے کچھ بڑا جانور اور گھوڑے سے کچھ چھوٹا، خچر کے برابر قسم کا جانور تھا۔ اب دیکھو حضور اس پہ سوار ہوئے تو یہ جنت کی سواریوں کی سردار بن گئی، سبحان، یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ حضور حلیمہ کی اونٹنی پہ سوار ہوئے تو وہ اونٹنی سب سے آگے نکل گئی۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہوئے تو وہ انبیاء کے بعد سب سے آگے نکل گئے، یہ حضور کی شان ہے۔ تو یہ براق برق سے ہے، یہ جنت کی سواریوں کی سردار بن گئی۔ اب چونکہ انشاءاللہ العزیز ہم سب نے جنت میں جانا ہے، کہو انشاءاللہ، کوئی شک شبے کی بات نہیں، دل میں کبھی شک نہ رکھو، کلمہ پڑھنے والا انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور میں تو اس میں کھلا ذہن رکھتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہے انشاءاللہ وہ ضرور جائے گا، سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ تو اب جب ایک انسان کو، عام جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملنی ہے، یہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، تو اس کے لیے سواری بھی تو اتنی تیز رفتار چاہیے نا، ورنہ تو وہ کہیں گے جناب جنتی صاحب جو ہے نا جی وہ تھک گئے ہیں جی، یہاں سے چلے ہیں ادھر پہنچے ہیں 7 سمندر پار تو تھک گئے ہیں، وہ تھکے گا ہی نہیں، ایک لمحے میں جو ہی اس کی جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں اس کی سواری کے قدم پڑیں گے، ایک لمحے میں وہاں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں براق کے قریب ہوا تو وہ شوخی کرنے لگا، تو جبریل امین نے ڈانٹا تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر کون سوار ہو رہا ہے؟ 2 جہاں کے سردار کملی والے پیغمبر سوار ہو رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ پسینے سے پانی پانی ہو گیا۔